ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، غفار ہے، ستار ہے، قہار ہے، جس کا نام اللہ ہے، جس کے صفات 99 صفات ہیں، جو داتا ہے، مشکل کشا ہے، غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے، حاجت روا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اور کسی بھی کام کے کرنے کے لیے اسے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، بس اگر وہ رب کہہ دے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جو اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، جو بشر ہیں، جو بنی آدم سے ہیں، جو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے، ابھی آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، دوسرے نبیوں کی طرح آپ کو بھی موت آ چکی ہے، آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، آپ کو قبر میں دفن کیا گیا ہے، آپ کی قبر مبارک آج بھی مدینہ منورہ کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ کمرہ تھا، اسی میں موجود ہے۔ مسجد نبوی کی جب توسیع ہوئی تو وہ حجرہ مسجد کے اندر آ گیا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد نبوی میں نہیں ہے، گنبد خضرا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے نہیں ہے، وہ تو ایک مسجد کی گنبد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی گنبد نہیں ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ الحمدللہ وقت پر پہنچنے کے لیے ہی نکلے تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے مقدرات میں کیا کیا لکھا ہے، وہ تو ہونے کے بعد پتہ چلتا کہ یہ بھی ہماری تقدیر میں تھا، یہی اصل تقدیر ہے۔ تو اتفاق سے گاڑی میں کچھ خرابی آ گئی، پھر گاڑی کو بدلتے ہوئے تھوڑا وقت لگ گیا، جس کی بنا پر شاید آپ انتظار کرتے رہے، تھوڑا سا اس انتظار کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اس کے بعد یقیناً آپ جانتے ہیں یہ مہینہ الحمدللہ یہ رب کی بڑی نعمت ہے امت مسلمہ کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سیفٹی، محفوظ، حفاظت والا مہینہ دیا ہے، اور اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ کے بندے اللہ کو راضی کر لیں، خوش کر لیں اپنے رب کو، منوا لیں اپنے رب کو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر کے اپنے نام اعمال سے گناہوں کی معافی لکھوا لیں۔ اس لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا، ایسا نہیں ہے
کہ رمضان آ رہا، چلو رمضان آ رہا، رمضان آ رہا، تھوڑا بہت نمازیں پڑھ لو، میں رمضان ہے، پھر رمضان گیا جیسے. ایسا نہیں ہے. ہماری زندگی ہمارے لیے اللہ کی جانب سے امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے. اللہ یوں ہی چھوڑا نہیں ہمیں زندگی میں کہ چلو پیدا ہو گئے، وقت گزار لیں گے، موت آئی تو مر جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہوگا دیکھیں گے اوپر جانے کے بعد. اس طرح سے بے پرواہی کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ ہمیں زمین پر نہیں بھیجا. اللہ زمین پر بھیجا ہے ذمہ دار انسان بنا کر بھیجا ہے، اور وہ جو ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر دی ہے وہ عبادت کی ذمہ داری ہے. اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات کو، میں نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم معمولی کسی آدمی کو نوکری پر رکھ لیتے ہیں، ایک لیبر کو ڈیلی بیسس، ڈیلی کام کرنے کے لیے اگر ہم کسی آدمی کو لیبر کو لاتے ہیں، اگر وہ کام نہیں کرا تو خوش ہوتے ہیں مجھ سے، بہت اچھا ہے بھائی، کیا زبردست لیبر ملا ہمارے کو، مزے میں آ کے سو رہا، نیند مار رہا، کیا اچھا لیبر ہے بولتے ہیں. نوکر کو کبھی ہم کام نہیں کرا تو تعریف کرتے ہیں، پوچھتے کئی کو نوکری پہ رکھے تیرے کو، تو کام کرنے کے واسطے، آرام کے واسطے نہیں. ذرا سوچے صرف ہم کیا دیتے ہیں اس کو، 500 700 1000 روپے ڈیلی کے دیتے ہیں، لیکن جتنا وقت کام کے لیے اتنے وقت میں اگر کام نہیں کرا تو 10 باتیں سناتے ہیں. یہ اللہ پوری زندگی دے رہا ہے، ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ نے وجود بخشا، یہ کائنات بنایا، زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، بہت ساری مخلوقات، بہت ساری ذریت کی چیزیں پیدا کی. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. پھر ان انسانوں کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے روزی روٹی نہیں چاہتا، تم کما کر دو مجھے. اللہ اسی لیے زمین پر نہیں بھیجا. رزق جمع کر دو مجھے، اللہ اس لیے نہیں بھیجا. جائیداد بنا کر بتاؤ، اللہ اس لیے نہیں بھیجا. اللہ نے بھیجا ہے تو عبادت کے لیے بھیجا ہے، جس مقصد کو ہم آج بھلا چکے ہیں. صرف زندگی ہماری چل رہی ہے ایک فارمیلٹی، ایک رسمی زندگی. رمضان آیا تو ایسا کر لینا، جمعہ ہے تو ایسا رہ لینا، عید ہے تو ایسا کر لینا، شادی آئی تو ایسا کر لینا. ہر ایک چیز کا معاملہ ہمیں پتا ہے، اپنے طور پہ ہم اپنے آئیڈیا سے فکس کیے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے جو اللہ نے آرڈرز دیے، وہ جو احکامات دیے، وہ جو اللہ رب العزت نے دین اتارا، شریعت اتارا. اللہ چاہتا ہے کہ اس دین اور شریعت پر عمل کر کے آئے بندے. جو اللہ کی مخلوق ہے، جو انسان ہے، اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے جن چیزوں کو اتارا، جو آرڈرز دیے، جو احکامات دیے، اس کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا. اور اللہ انہی بندوں سے خوش ہوتا ہے جو بندے اس کے حکم کو مانتے ہیں، اس کی تعمیل کرتے ہیں، تبھی جا کر اللہ خوش ہوتا ہے. اس لیے ہماری زندگی اصل میں ہے ہی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کے احکامات پر چل کر جانے کے لیے. اس زندگی کو اللہ نے دیا ہی اسی لیے. اب ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے آدم و حوا کو پیدا کیا، کہاں رکھا تھا پیدا کرنے کے بعد؟ جنت میں رکھا. کچھ آرڈرز اللہ نے آسمانوں پر بھی دیے تھے. فرشتوں کو، شیاطین کو، جو جنات تھے، جنات میں جو ابلیس شیطان ہے، جو وہیں فرشتوں کے ساتھ آسمان پر تھا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ کہتا ہے ہم نے جب کہا فرشتوں سے کہ تم آدم کو سجدہ کرو. اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ دلیل بنا کر، جب آدم علیہ السلام کا سجدہ ہوتا تو امام الانبیاء، نبیوں کے نبی، انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، ان کے روضے اطہر، ان کے قبر مبارک پر اگر احتراماً تعظیماً اگر سجدہ کرے تو کیا غلط؟ وہ اللہ کا حکم تھا.
اللہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دے، یا بندوں کو اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہوگا یہ حکم دوسروں کو دے؟ ہم کون پوچھنے والے ہوتے ہیں اللہ سے؟ وہ جیسا حکم دیا ویسا ماننا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، جنات کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو، ماننا تھا۔ انکار کرتے تو غلط تھا، عقل دوڑاتے تو بھی غلط تھا۔ شیطان نے وہی کیا۔ شیطان بولا اللہ تو اللہ ہے، تیری عبادت ٹھیک ہے۔ ذرا دیکھیں شیطان کو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، عبادت، اطاعت، سجدہ کس کا ہو؟ اللہ کا ہو۔ آدم تو انسان ہے نا، یہ تو مخلوق ہے، آدم کو سجدہ کیوں کرنا؟ پھر اس کے بعد اپنی لاجک چلایا، بولا ٹھیک ہے اگر تو ہم سے اچھا سمجھ رہے، ہمارے سے بڑا، ہم سے معزز اگر آدم علیہ السلام ہے اس لیے سجدہ کرنا ہے ان کو، تو شیطان بولا یہ تو مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ آگ کا معاملہ اوپر اٹھنا ہوتا، جھکنے کی طاقت نہیں آگ میں۔ آگ لگو تو اوپر اڑتے، مٹی کتنی بھی اوپر اوپر آگے پہ وہ نیچے جاتے۔ تو آگ کی تاثیر اوپر، مٹی کی تاثیر نیچے گرنا، تو جو اوپر جانے والی چیز ہے مٹی کے سامنے کے یہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے انکار کر دیا۔ ہاں کہ حالانکہ اس کی لاجک کریکٹ تھی نا، بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن دین لاجک کا نام نہیں ہے، انسان کے عقل اور دماغ کا نام نہیں ہے۔ دین اللہ کی اطاعت، اس کے احکامات کو ماننا صرف اطاعت، آرڈرز کو فالو کرنے کا نام ہے بس، جہاں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتوں کو کچھ بھی نہیں، اللہ جو بولا کرنا تھا، سجدے میں جاؤ، سجدے میں گر گئے، کامیاب ہو گئے، اللہ کو خوش کر لیا۔ شیطان نے عقل دوڑائی، انکار کیا، اللہ نے کہا انک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے، نکل یہاں سے۔ پھر اس کے بعد آدم و حوا کو جنت میں رکھا گیا، ان کو کچھ بھی کرنے کا نہیں، نہ نمازیں تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ حج تھا، کوئی عبادت نہیں تھی۔ پوری جنت میں آدم حوا دونوں کتنی بڑی جنت، جو جنت کا تذکرہ آپ سنتے ہوں گے، جو آخری جنتی ہوں گا نا، جو دنیا میں کتنے اب تک اربوں خربوں قیامت تک پتہ نہیں کتنے پیدا ہوں گے، جتنے لوگوں کو جنت ملے گی، آخری جنتی جو جنت میں جائیں گا انہیں سوچیں گا آپ یہ جنت میں جگہ ہے کہ نہیں، کہ میرے کو پوری جنت بھر گئی ہوں گی، کہاں میرے کو جنت میں جگہ ملیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری جنتی کو بھی جو جنت دے گا نا، اس دنیا جو پوری دنیا ہے اس دنیا سے بھی کئی گنا زیادہ جنت اس کو ملے گی۔ پوری دنیا 30-40 پلاٹ کے لیے پریشان ہے، پوری زندگی کمائے تو نہیں خرید سک رہا ہے، لیکن جنت میں جو آخری جنت ہے اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی۔ تو اتنی بڑی جنت کے اندر کون تھے؟ خالی آدم و حوا تھے، شیطان بھی ساتھ میں تھا، کیونکہ یہ دو ہی مخلوق ہے، جنات اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ باقی چرند پرند شیر چیتے جتنے مخلوقات ہیں ان کو کوئی شریعت نہیں دی گئی، کوئی طریقہ نہیں دیا گیا۔ اللہ نے جو فہم دی نا ان کے دماغ میں، جو فہم ڈالی ہے اللہ رب العزت نے، اس اعتبار سے وہ اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج ہم کو خالی سورج ہی دکھ رہا ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی ایک فہم رکھی ہے، وہ جیسے اللہ حکم دے رہا ہے بس اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ معمولی ایک چوٹی اللہ نے اس میں بھی فہم دی ہے، ہم سمجھ رہے یہ کیا ہے، چوٹی ہے، اس کو کیا معلوم۔ اگر آپ نے سورۃ النمل پڑھا ہوگا نا، سورۃ النمل، النمل چوٹی، قرآن مجید کے اندر چوٹی کے نام سے ایک سورت اللہ رب العزت نے اتار دی۔ جانتے ہوں گے آپ سلیمان علیہ السلام کا معاملہ، واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، چوٹی جو چوٹیوں کی سردار چوٹی، اس نے کہا ذرا دیکھو سلیمان اور لشکر آ رہا ہے، کہیں راؤنڈ کرنا چلا جائے لائن میں۔ کس کی فہم ہے یہ؟ چوٹی کی فہم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور اس کے اندر فہم سمجھ جس کو بولیں گے وہ ودیعت کر دی ہے۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو بیکار نہیں چھوڑا۔ بہت سارے لوگوں بولتے دماغ نہیں ہے کیا تیرے کو؟
سب کے پاس دماغ ہے، بھیجا سب کے پاس ہے، اور اس بھیجے کے اندر اللہ نے عقل بھی سب کو دی ہے. چھوٹی مچھر کو بھی عقل ہے. ذرہ دیکھیں آپ، مچھر آ کر بیٹھ رہا ہے، ذرہ ہمارا ہاتھ بھی خریدنے لے جائے تو اڑ کے چلے آ رہا ہے. کون سکھا رہا اس کو؟ کوئی تو ڈائریکشن دیے کیا؟ کون تھا تو مدرسہ اسکول جا جا کے پڑھ کے آیا انہیں؟ مچھر کچھ بھی نہیں. یہ اللہ کی دی ہوئی فہم ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ہم لوگ انسان ہو کر بھی اتنا غور نہیں کر رہے، لیکن یہ کائنات کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کتنی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. تو اب دیکھیں، یہ جو انسان کو، ہر جانور کو اللہ نے، ہر جاندار کو فہم دی ہے، وہ فہم کے اعتبار سے ہر جاندار جیتا ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے انسان کا، کیا معلوم ہے اس کو؟ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، ابھی پیدا ہوا. رونا کون سکھایا اس کو؟ کوئی اسکول ہے کہ نہیں تمہیں بھوک لگی بول نہیں سکتے رو؟ خود بخود آ جاتا اس کو. اللہ نے رکھا ہی ہے اس کو. بھوک لگی تو روتا، پیاس لگی تو روتا، تکلیف پیٹ درد رہتا رو رہا. وہاں معلوم ہے جنہیں بول نہیں سک رہا ہونا، لیکن روتا. چلو پہلا ایک لقمہ کھانا اس کو کس نے سکھایا؟ اب دیکھیں گے کوئی بھی چیز دو، بچے کے منہ میں انگلی ڈو چوسنا چالو کرتا. چوسنا کون سکھایا اس کو؟ کوئی سکھائے کیا؟ نہیں. اللہ کی دی ہوئی فہم ہے اس کے دماغ میں، جس کے ذریعے سے وہ خود بخود کر لیتا ہے. لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں، میچورڈ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسانیت کے لیے، ہر بنی آدم کے لیے جب زمین پر بھیجا تو اس کے لیے کتابیں اتاری، کیسے جینا ہے یہاں، اس زمین پر زندگی کیسے گزارنی ہے. جب آسمان میں آدم و حوا جنت میں تھے، وہاں کوئی کتاب نہیں اتارا گیا، ایک ہی حکم تھا، فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا. یہ جنت ہے، جہاں دل بول رہا کھاؤ، جو دل بول رہا کھاؤ. ایک چیز سے روکا گیا، کہا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ درخت سے قریب بھی مت جانا. استعمال تو دور کی بات، یہ جو درخت دکھ رہا نا، اس کے قریب بھی مت جانا. کیا تھا؟ پوری جنت تھی نا، پوری کی پوری جنت استعمال کر لے، بولے خالی ایک درخت سے روکا گیا. بچے کیا؟ رکنا تھا، حکم کو ماننا ہے. پوری جنت چھوڑ کے وہ درخت کے پاس ہی شیطان آیا، بہکایا، پھسلانے لگا. بولا ذرا سوچو، اتنی بڑی جنت پورا کھاؤ، بول رہا اللہ، یہ درخت کہیں کو روکا؟ کچھ تو ہوں گا، میں کو معلوم ہے وہ کیا ہے، تم لوگ نہیں جانتے. ایسا ہی رہتا دنیا کے اندر، آئیڈیاز دینے والے بعض ایسے ہی رہتے ہیں، لاجیکلی آئیڈیا. دلیل کا دلیل ہو تو اس کو آئیڈیا نہیں بولیں گے، وہ برہان ہے، وہ ماننا ہی ماننا ہے. وہاں کسی انسان کو اختیار نہیں ہے مانو نہیں مانو، نہیں ماننا ہی ماننا ہے. کرو بولو تو کرنا ہے، مت کرو بولو تو نہیں کرنا ہے. وہ آپ سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن انسان کبھی کبھی اپنے آئیڈیاز دیتا، کسی کو سکھاتا کو سیکھ، لیکن انسان کو اختیار ہے اس کی بات کو سنے یا نہ سنے، وہ الگ معاملہ. اب شیطان سکھا رہا تھا آدم و حوا کو، حالانکہ ذرا غور کرنا اسی لیے لاجک کیا ہوتی ہے اور دلیل کیا ہوتی ہے، کسی کی سکھائی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے، اور فالو کس کو کرنا ہے، ماننا کس کو ہے. یہ دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عام طور پر اگر کوئی آدمی قرآن کھول کر دلیل بتا دیا، دیکھو بھئی یہ قرآن میں یہ حکم ہے مانو، اب یہاں آدمی کو چوائس نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. ہے قرآن کا آیا تھا، مانتو تو نہیں مانتو نہیں، ماننا ہی پڑتا. ہر انسان کو ماننا ہے، خالی مسلمان ہے بول کر ہی چنے، ہر بنی آدم کو ماننا ہے. نہیں مانا تو کل لاس اٹھانے والا انہیں، نقصان اٹھانے والا ہے، کوئی بھی انسان ہو، کیونکہ ساری انسانیت کے لیے قرآن اتارا گیا ہے. اسی طرح کوئی آدمی ایک حدیث کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کھول کر بتا رہا ہے یہ نبی کا فرمان ہے، دیکھو یہ اس کو مانو. اب آدمی کے پاس اختیار نہیں رہتا، مانو کیا نہیں مانو، کیوں؟ یہ دلیل ہے، یہ حکم ہے. یہ اب اگر آدمی دیکھو بھئی تم یہ کام ایسا نہیں، ایسا کرو، ایسا نہیں، یہ میرا مشورہ ہے، اب انسان کو اختیار ہے، چاہے تو مانے، چاہے تو اس کے مشورے کو رد کر دے. اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ حکم دیا تھا
کہا تھا کہ جنت پوری کی پوری تمہاری، جنت کی ہر نعمت تم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن درخت کے قریب مت جانا۔ اب اتنا ہی یاد رکھو، زندگی گزارنا تھا ان کو، لیکن شیطان آ کر بہکایا، وسوسہ ڈالا، یہاں تک کہ بولا میں تمہارے لیے بہت اچھی نصیحت کرنے والا ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ یہ شجرۃ الخلد ہے، یہ ہمیشگی کا درخت ہے، اگر تم کھا لیے تو ہمیشہ جنت میں رہتے۔ اللہ نہیں رکھنا چاہ رہا اس لیے تمہارے کو روک رہا، تم کھا لیو ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاتے ہیں۔ اب یہاں سمجھنے کا معاملہ تھا، اللہ کا وہ حکم تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہاں کوئی رائے عقل کچھ بھی نہیں، بس اسی پر جمے رہنا تھا، لیکن دوسرا کوئی بہکا رہا۔ حالانکہ اب سوچنا بھئی کیا بھی ہوگا، وہ شجرۃ الخلد ہے کہ آئے گی، وہ ہمیشگی کا درخت ہوگا، وہ کچھ بھی ہوگا، اللہ روکا لہذا ہم نہیں کر سکتے بولے تو ختم تھا معاملہ۔ لیکن رب کے حکم کو چھوڑ دیا گیا، اور انہیں جو سمجھا رہا تھا سمجھ کر درخت کا استعمال ہوا، کیا ہوا اس کا نقصان؟ جنتی لباس اتر گیا، برہنہ ہو گیا۔ اسی لیے شیطان ننگا دیکھنا چاہتا، برہنہ دیکھنا چاہتا انسانوں کو، اسی لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کہاں کہاں برہنہ کر دے۔ اب درخت کے پتے لے کر چھپانا چاہ رہے ہیں اپنے سطر کو، اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آ گیا فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ نے کہا اب یہ جنت میں نہیں رہ سکتے، تو اتر جاؤ یہاں سے۔ کیوں؟ نافرمانی ہو گئی۔ ذرا غور کریں، ایک نافرمانی پہ اللہ جنت سے نکال دیا۔ ہم لوگ کتنے نافرمانیاں کر رہے ڈیلی، پھر بھی اللہ دے رہا، نعمتیں دے رہا، زندگی دے رہا، کھا رہے پی رہے۔ لیکن کتنی بڑی آزمائش آدم و حوا کے لیے، صرف ایک درخت سے قریب مت جاؤ، بولے کھا لیے، اللہ کچھ بھی نہیں سنا، بولا نکل جاؤ، اتر جاؤ جنت سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی آدم علیہ السلام اللہ سے بہت دعا کرے، معافی مانگتے رہے، اتنا تو اللہ معافی سے نہیں کرا دے۔ پھر اس کے بعد عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھے، کیا لکھے ہوا دیکھے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اب دیکھو دلیل کا تھا، وہ وسیلہ مانگنے کے لیے دلیل بنا رہے ہیں۔ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خانہ کعبہ پر لکھے ہوا دیکھے، کہاں؟ عرش پر، عرش معلیٰ پر انہوں نے لکھا ہوا دیکھا تو کہا اے اللہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ہے اس نام کا واسطہ دے کر ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ تب اللہ معاف کر دیا۔ معاف کر دیا تو زمین پہ کہیں کو بھیجا؟ معافی کرنے کے بعد آدمی کو وہی رکھا جاتا کہ نکال دیا جاتا؟ معافی ملی تھی تو جنت میں رہنا تھا، پھر جنت سے نکالے کہیں کو گئے؟ اگر ہم کسی کو کام پر رکھے، کوئی غلطی کرا ہوتا ہے، اس کے بعد بولا دیکھو صاحب پہلی بار غلطی ہو گئی، آئندہ سے نہ ہوتا، ایسا ایسا، اب ہم معاف کر دیں تو کیا کرتے؟ نکال دیتے کیا؟ ٹھیک ہے دیکھا آئندہ سے نہیں کرنا، چل آجا کام پہ کل سے۔ تو معاملہ وہ ہونا چاہیے تھا نا، اگر آسمان پہ عرش پہ کلمہ دیکھے تھے، وہی معافی مانگ لیے تھے اور معاف کر دیا گیا تھا، تو پھر زمین پر کیوں اتارے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ انہوں نے وہاں معافی مانگی، نہ اللہ نے وہاں انہیں معافی دی، بلکہ جب زمین پر اتارے گئے بہت افسوس ہوا آدم و حوا کو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا، کن الفاظ میں انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کلمات بھی کون سیکھے؟ سکھائے کیوں تھے آدم علیہ السلام کو؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب کیا عرش پر دیکھے تھے؟ اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کلمات کے ذریعے توبہ کی ہے، تب جا کر اللہ نے توبہ قبول کی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہی ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دلیل ہے، یہ برہان بولتے ہیں۔
ایسے دلیل کے آنے کے بعد اب عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں رہتی، صرف مان لینے کا معاملہ رہتا ہے۔ تو اس لیے عام طور پر آج دلائل کو چھوڑنے کی وجہ سے، براہین کو چھوڑنے کی وجہ سے امت مسلمہ نے ساری انسانیت الگ الگ گروہوں میں، الگ الگ مذہبوں کے نام پر بٹی ہوئی ہے۔ اگر یہ صرف احکامات، حکم کیا ہے، بنیادیں کیا ہے، اگر اس کو جان لیتے اور انہی بنیادوں کو مان کر اپنے آپ کو بدل لیتے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ غور کریں گے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اس آیت کریمہ میں، کیونکہ آج کا جو درس کا عنوان ہے اتباع سنت ہی واحد نجات کا ذریعہ۔ اب آپ بولیں گے اللہ کی اطاعت نہیں کیا، اللہ کی اتباع نہیں کیا، صرف نبی کی اطاعت ہی کیوں؟ کیونکہ جو نبی کی اطاعت کر لیا وہ یقیناً پورے دین کا فالوور بن گیا۔ جو نبی کی اطاعت نہیں کرے گا، جو نبی کی پیروی نہیں کرتا، نہ وہ اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے، نہ نبی کی اس کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اس آیت میں اللہ نے خود وعدہ کیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ کیونکہ اللہ کی اطاعت کیسی کرنا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کیسی کرنا ہے، اس کا نمونہ اگر دیکھنا ہے تو نمونے کے لیے شخصیت کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ نے وعدہ کیا، اور ایک آیت کریمہ میں جیسے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا ہے، ہم نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہمارے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اسی لیے رسول کی اطاعت ہی نجات کے لیے واحد ذریعہ ہوتا ہے۔ انبیاء سے ہٹ کر دوسرا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جن کی اطاعت کر کے انسان نجات پا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، یہاں تک کہ دوسرے انبیاء سے بھی اللہ نے عہد لیا تھا۔ ایک ہے عہد الگ، سارے انسانوں سے لیا گیا تھا۔ جب ساری روحوں کو پیدا کیا گیا تب اللہ نے ان سے ایک عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم نے بھی جواب دیا تھا، ہماری روحوں نے بھی۔ یاد ہے کیا؟ نہیں ہے یاد؟ قرآن بول رہا یقین ہے بس، کیونکہ دلیل ہے، رب کا کلام ہے، یقیناً ہماری روحوں نے وہ جواب دیا ہے۔ انبیاء سے کہہ لیا گیا تھا کہ اگر تمہارے دور نبوت میں یا تمہاری زندگی میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا جائے گا تو کیا کرنا ہوگا تمہیں؟ اس نبی پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ تو یہ آخری نبی، یہ آخری دین، ہم آخری امت۔ اب کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی دین اترنے والا نہیں، اور ہمارے بعد کوئی اور مخلوق جو رہے اس زمین پر، وہ مخلوق بھی نہیں رہے گی۔ یہ آخری امت ہے، جو بھی ہے بس آخری نبی کی آخری امت۔ اس کے بعد جب رب چاہے گا قیامت کا وہ ہو جائے گا۔ تو ابھی آخری نبی ساری انسانیت کے لیے ہے، پورے بنے آدم، پوری دنیا کے اندر جو انسان ہے، تمام انسانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس نبی پر ایمان لائے۔ لائے تو کامیاب ہے، اگر نہیں لائے تو ناکامیاب ہے۔ اب کوئی یہودی صحیح تورات پر عمل کر کے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی عیسائی بغیر تبدیلی کی کوئی انجیل اگر مل جائے، اس انجیل پر اگر عمل کرے گا تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اب وہ کتابیں ایمان کے لیے ہے، عمل کے لیے نہیں ہے۔ ایمان لایا جائے گا ان کتابوں پر، مگر عمل کس پر کیا جائے گا؟ قرآن مجید پر، اس آخری کتاب پر کیا جائے گا۔ اس لیے جو ایمانیات کے 6 ارکان ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ اس طرح کا اگر کوئی آدمی ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں۔ کیا ایمان ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وہ ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وہ کتبہ، اس کی کتابوں پر۔ اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہے تمام کتابوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ اس لیے بات کرسچن عیسائی بولتے ہیں تم بھی تو انجیل کو مانتے ہیں، تمہارے قرآن میں خود لکھے ہوا ہے
بالکل انکار کس کو ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ انجیل اللہ نے اتارے، ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، ہم مانتے ہیں کہ ہدایت کے لیے اللہ نے اتارا تھا، لیکن اب ایمان کے لیے ہے، عمل کے لیے نہیں۔ وہ آگے کی چیزیں وہ نہیں بولیں گے۔ تو تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے، چاہے اچھی ہو یا بری۔ تو ایمان کے لیے تمام انبیاء، عمل کے لیے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دوری کا نتیجہ ہے جو آج امت مسلمہ گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، مسلکوں میں بٹی ہوئی ہے، الگ الگ جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے، صحیح غلط کا فرق نہیں کر پا رہے، کون سا راستہ صحیح ہے؟ سب مسلمان ہے، سب قرآن حدیث بول رہے ہیں، ہر ایک بول رہے ہیں، دین کے نام پر بول رہے ہیں، سب اللہ 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 بول رہے ہیں، سب اللہ کے رسول بول رہے ہیں، پھر ڈفرینسز کیوں ہیں؟ بعض کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ فرق کیوں ہے، پریشان ہے۔ کئی مسلمان سمجھ نہیں پا رہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، گمراہی کا راستہ کون سا ہے، کیونکہ ہر ایک دعوے دار ہے، قرآن حدیث میں ہے، دین ہے، اللہ ایک رسول اللہ، ایک اللہ کی کتاب، ایک دین، پھر پریشان ہے سب۔ پھر فرق کیوں ہے ان میں؟ پھر اختلافات کا معاملہ کیا ہے؟ بعض لوگوں تو بولے نا حدیثوں میں بھی اختلاف ہے بول کر بول رہے کوئی۔ اب جس کو جیسے سمجھ میں آ رہا اس طرح کی کچھ باتیں کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن میرے دوستو یہ دین محفوظ دین ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ نے کہا اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے۔ اس قرآن کا اتارنے والا کون؟ اللہ رب العزت ہے۔ اس کی حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے یہ قرآن محفوظ جو دین کی بنیاد ہے، یہی کتاب میں نے بیسک، یہی کتاب ہمیں سمجھائے گی کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، یہی قرآن ہمیں سمجھائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے ہمیں معلوم پڑے گا یہ دین کیا ہے، یہ اسلام کیا ہے۔ یہی کتاب کل قیامت کے دن بھی ہمارے لیے کامیابی کی راہ بن کر سامنے آئے گی۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے جب انسان کی موت ہوتی ہے، جب انسان کی موت ہوتی ہے اس کو دفنایا جاتا ہے، یا موت مر گیا نہیں دفنایا گیا، جلا دیا گیا، سمندر میں استھیاں بہا دی گئی، ندیوں میں استھیاں بہا دی گئی، چیل قوموں کے حوالے کر دی گئی اس کی لاش، لیکن مر گیا، اس سے سوالات ہوتے ہیں، ہر انسان سے پوچھا جاتا ہے، ہر جنات سے سوال ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ 3 سوال ہر جنات ہر انسان سے ہوتے ہیں، اور ہر ایک سے یہی سوال ہے، ہر ایک سے یہی سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے۔ بہت سارے ابھی نوجوان بیٹھے ہیں، بول صاحب یہ یوں جواب دے دیتا ہوں، بولیں گے زبانی یاد کریں تو ہم، وہ بھی عربی میں، دوسری کون سی بھی نہیں آتی لیکن یہ عربی آ جاتی ہے۔ من ربو کا بولتے کہ ربی اللہ، ما دینو کا دینی علیہ السلام، من نبیو کا نبی محمد، دیکھو مل صاحب دے دیا جواب دے دے۔ اتنا جواب کافی نہیں رہتا، اس کے ساتھ اس جواب کو کہاں سے سیکھا وہ بھی جاننا ضروری پڑتا۔ اگر کریکٹ جواب کوئی دیا مرنے کے بعد میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کریکٹ جواب دینے والوں سے پھر فرشتے پوچھیں گے، قبر کے جو سوال کرنے والے فرشتے ہیں، من این تدری، کیسے معلوم پڑا تجھے تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من این تدری، کہاں سے جانا تو یہ تجھے کیسے معلوم پڑا؟ کیا بولیں گے جب نہیں ہمارے بہت بھاری مول صاحب تھے انہوں سکھاتے تھے، بولیں گے نہیں مفتی صاحب بولے تو کبھی بھی میں جاتا تھا، ذرا ٹائم ملا تو مفتی صاحب کے پاس بیٹھتا تھا، انہوں جیسا بولے ویسا کر لیتا تھا، انہوں بولے تھے ایسا، ایسا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ جب سوال کرے گا فرشتہ، تینوں جوابات دے دیے، اس کے بعد پوچھے گا من این تدری، کہاں سے معلوم پڑا تمہیں؟ ہماری دعوت یہی ہے میرے دوستوں، یہ من این تدری کا جواب لوگ بول رہے ہیں، تجھے کہاں سے معلوم پڑا؟ یہ قبر میں جو وعدے کرنے کے لیے فرشتے پوچھیں گے،
اس کے جوابات کو حاصل کرنے کی ہماری دعوت ہے کہ سیکھو، جانو، حقیقت کو پہچانو، بنیاد کیوں پیدا کیا گیا، ہماری مقصد تکلیف اس امت کے اندر ہے، تو اس امت کے اندر رہنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ خبر میں الگ الگ ہوں گے، بعض بولیں گے لا ادری لا ادری، مجھے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو، مجھے کچھ پتا نہیں۔ بعض بولیں گے سنی، فخر ہے ہم تو سنی ہے بھائی، سنی بولے تو سن کو مسلمان ہوئے گئے تھے، بعض بولتے ہیں ذرا علم نے، سنی بولے تو سنتوں پہ چلنے والے۔ اب یہ سنی جو سنتوں پر یا سن کر جو بھی ہے، وہ دعویدار بولے لوگ بولتے تھے، مفتی صاحب بولتے تھے، ہمارے عالم صاحب بولتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، کتے کتے بولے تو ڈاؤٹ میں آ گیا انسان، کتے نہیں چلتا، کریکٹ آنسر ہونا پڑتا۔ تو بات بولیں گے مجھے معلوم ہی نہیں، بات بولیں گے لوگ بولتے تھے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل یہ چلتا نا، مول صاحب سے پوچھیں گے، مول صاحب سے پوچھیں گے، کیا کیا پوچھیں گے مول صاحب سے، مرنے کے بعد دیں گے مول صاحب، سوالات کے جواب تو ہمیں دینا ہے۔ تو اسی لیے جب تیسرا جو صحیح جواب دے گا ربی اللہ، دینی علیہ السلام، نبی کی محمد، اس سے جب فرشتہ پوچھیں گا من اینا تدری، ان دونوں سے نہیں پوچھیں گا جو لا ادری بولا، انہیں تو معلوم ہی نہیں، بول رہا اب آگے کیا پوچھیں گے اس کو۔ جو لوگوں سے بولا تھا، لوگ بولتے تھے بول کر بولا، اس سے بھی کیا پوچھیں گے جس کو خود کو نہیں معلوم کیا ہے، لیکن جو کریکٹ جواب دے گا اس سے فرشتے پوچھیں گے من اینا تدری، تجھے کیسے معلوم پڑا؟ تب وہ جا کر جواب دے گا قرأت القرآن، کیا کیا میں نے؟ فضائل اعمال پڑھا، فیضان سنت پڑھا، در مختار، المختصر الخدری، ہدایہ، فتاوی عالمگیری، کیا پڑھا؟ جب پوچھے گا من اینا تدری، کہاں سے تجھے معلوم پڑا، کس کتاب کا نام لے گا وہ؟ میں نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں، واضح طور پر اللہ کے مسلم کی واضح حدیث ہے یہ، بطور مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 3 سوالات جب میت کو اٹھا کر بٹھائیں گے دفنانے کے بعد، ہم تو مٹی نکو گرے تھے، ڈھیلا نکو گرے تھے، پیرا نہ کرے ہٹا رہے، اتنے ڈرے چلا رہے تھے۔ تدفین کے وقت ہم نکل کے بھی ہم جا رہے ہیں، جو میت ہے نا قبر میں، وہ ہمارے قدموں کی آہٹ سنتے رہتے، ابھی ہم دفنا کے تھوڑی دور بھی نہ جاتے، دونوں فرشتے آ کر اٹھا کو بٹھا دیتے اس کو، چل اب آ گیا ادھر ہمارے سوالات کے جوابات دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو، ثابت قدمی کی دعا کرو، ثابت قدمی کی دعا کرو بولے تو سرانے تھوڑا قرآن، پیتے تھوڑا قرآن، دائیں جا کر تھوڑا بائیں جا کر، ایک نمونے کی ایکٹنگ چلتے رہتی ہے قبرستان میں۔ اللہ کے نبی نے قرآن کو قبرستان میں پڑھنے سے منع کیا اور کہا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان ہے، گھر میں قرآن نہیں، قبرستان میں جا کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اس وقت جب سوال ہوگا تو پوچھا جائے گا کیا؟ قرأت القرآن، کہے گا میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سے میں نے جانا کہ میرا رب اللہ ہے، قرآن سے میں نے جانا کہ میرا دین اسلام ہے، قرآن سے مجھے پتا چلا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سننے کے بعد فرشتے کہیں گے نم، اب سکون سے سو جاؤ، اب کوئی ٹینشن نہیں ہے تمہیں۔ اس لیے میرے دوستو علم حاصل کرو، یہی وہ کتاب ہے جو پوری کی پوری ہدایت ہے، اس میں کوئی گمراہی کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں قرآن سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، قرآن سے گمراہی نہیں ملتی، قرآن پوری کی پوری ہدایت ہے۔ اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا، ڈاؤٹ بھی نہیں کر سکتا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، جو ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسے راستے کی ہدایت دیتا جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، یہاں کوئی کچربی نہیں ہے اس کی ہدایت میں، اس کے رہنمائی، لیکن آج اسے ہی ہم چھوڑ چکے ہیں۔ آج یہ صرف ثواب کی کتاب ہے ہمارے لیے، جدان میں لپٹ کر اونچے محراب میں رکھنے کی کتاب،
گھر میں میت ہے، یاسین پڑھنے کے لیے کھولی جاتی ہے. ثواب پڑھ کر کتنے قرآن پڑھے پوچھتے ہیں. دفنانے کے اترے قرآن پڑھے تو پانی کہاں ہے لوگ؟ کتنے قرآن پڑھے؟ 4 قرآن پڑھے، 5 قرآن پڑھے. کیونکہ بیٹا باہر تھا، آنے 1.5 دن لگ رہا تھا، اس لیے لوگ پڑھتے بیٹھے تھے. اب وہ لے جا کر پانی ڈال رہے ہیں قبروں میں. اور زمزم میں بھگے تو لکھو کفن بھگانے کو لیتے تھے. زمزم میں پانی زمزم کے اندر اگر کفن بھگا کے لے تو کیا فائدہ پہنچے گا؟ سارا فائدہ اس کے عقیدے، سارا فائدہ اس کے عمل پہ ہے. کہ ظاہر میں کچھ بھی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. مردہ جسم کا علاج نہیں ہوتا، زندہ جسم ہے تو علاج ہوتا ہے. جس کے اندر عقیدے کی روح نہیں، شریعت کی بو نہیں، دین اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں، کیا کرے تو کیا ہوتا؟ احرام کے کپڑوں میں بھی لپیٹ کو اگر کفن بنے تو بھی کچھ بھی پیدا ہونے والا نہیں. لے جا کر جنت البقیع میں بھی اگر دفنیں گے تو کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے. مدینے کے اندر کئی منافقین کی خبریں ہیں، کئی منافقین کو دفنایا گیا، کہ مدینے سے کوئی فائدہ ملا ان کو؟ اس حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہے میرے دوستوں. آج امت مسلمہ یقیناً کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر ایمان والا یہی کلمہ پڑھتا، ہر مومن یہی کلمہ پڑھتا، ہر مسلمان یہی کلمہ پڑھتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کسی بھی ایمان والے سے پوچھو یہی جواب. تمہارا کلمہ کیا ہے تو بولے گا اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کبھی کلمے کو سمجھا؟ ارے سمجھتے ہوتے نا تو یہ بدعت، یہ خرافات، یہ شرک، کفر نہیں ہوتا زندگیوں میں. 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں، مکہ کی وادیوں میں، مکہ کے بازاروں میں، ایک ایک قبیلے میں جا کر، ایک ایک خاندانوں میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں لا الہ الا اللہ کے لوگ کامیاب ہو چکے. ابو جہل جیسا ماسٹر مائنڈ، ابو الحکم بولتے تھے لوگ اس کو، 5 فلو والا، جب انہیں کوئی رائے دیتا تھا نا، شیطان بھی بولتا ہے ابو جہل کی رائے کے بعد کوئی رائے نہیں رہتی. شیطان بھی مان لیا تھا استاد ہے تو میرا بول کر. کس کو؟ ابو جہل کو. اتنا ماسٹر مائنڈ، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ میں پورا آیا تھا، سمجھا بول کو تو اسلام کو قبول نہیں کرا انہیں. نہیں سمجھتا تو این ٹی رامارو کی جگہ پڑھ لیتا تھا انہیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہماری طرح جتنے ہمارے جیسے مسلمان پڑھے نا ان لوگ بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن انہوں سمجھتے تھے کلمے کو. لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے تھے وہ، محمد رسول اللہ کا مطلب سمجھتے تھے وہ. اس لیے انہوں نے کہا اے محمد تمہاری دعوت کیسی دعوت ہے؟ ایک اللہ کے بعد اتنے معبودوں کو چھوڑ دینا. یہ سمجھ ہے، فہم ہے. اس وجہ سے وہ انکار کیا کلمے کا کہ لا الہ الا اللہ بولیں گے تو پورے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، پورے مشکل کشاؤں کو چھوڑنا پڑے گا، الگ الگ جو معبود ہے ان معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا ایک اللہ کو ماننے کے بعد. اس لیے انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب دعوت ہے تمہاری کہ ایک اللہ کے بعد اتنے معبودوں کو چھوڑے. ہذا شیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی. والا سمجھنے کے بعد یہ جواب تھا، ہم یا اللہ یا غوث المدد، کیا فرق پڑتا ہمارے لیے؟ یا اللہ یا علی المدد چلتا دونوں بھی. اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس لیے ہمارے لیے آسان ہے، چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے نا، سب کرنا ہے، اللہ کو بھی ماننا ہے. لیکن انہیں معلوم تھا مشرکین مکہ کو کہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو سب چھوڑنا پڑتا ہے، وہی کرنا پڑتا جو اللہ رب العزت بول رہا ہوں. ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی پڑتی، پورے معبودوں کو چھوڑنا پڑتا. اس لیے میں کہا انہوں نے نہیں ہم نہیں کر سکتے. یہ نہیں سمجھنے کی بنا پر آج ہماری حالت ہے. اگر سمجھ ہوتی نا، یا تو ہم پورے کے پورے ہدایت پر رہتے، یا نہیں تو ان کی طرح ہدایت سے دور ہو کر رہتے.
یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح کا معاملہ نہیں ہوتا. کون سا بھی ایک ہی صحیح بول کر چلتے تھے. ان لوگ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دعوت نہیں قبول ہے ہمیں. حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. تم کیا بھی بولو ہمارے باپ دادا جو کرتے ہیں نا ہمارے لیے وہی کافی ہے. ہم نہیں پڑھتے تم کو بول رہے تھے کلمہ. ہمارے باپ دادا جو کر رہے ہیں اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا. ہم ایک طرف دعوت قبول کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, دوسری طرف ماں باپ کو بھی چلا رہے ہیں, بڑے بھی چلتے ہیں. نہیں ہمارے خاندانی پیرا ہے بول کو چل رہے ہیں. گھر کے پیرا منی جو مانتے سب کو لیکن نیاز الگ ہی جگہ چلتی ہے. بعض جگہ کیوں گھر کے پیرا ہیں وہ علم نہیں ہے, اسی کو ہم دین سمجھ رہے ہیں, اسی کو اسلام سمجھ کر چیز. لیکن اسلام وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا. دین وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا. اللہ رب العزت کے آرڈرز وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارے, چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی شکل میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ہمیں یہ بتلائے گی کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کیسے کرنی ہے, اللہ کے احکامات کو کیسے ماننا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی ضروری ہے. اگر آدمی اپنے طور پر ذرا بھی اس کے اندر زیادتی کر لے یا کمی کر لے تو پھر وہ راہ راست پر نہیں رہ سکتا. کتاب النکاح بخاری کی ایک حدیث ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا اس سے پہلے بھی. انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے. ان انس رضی اللہ عنہ یقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عبادة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وإن نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل ولا أرقد. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال آخر أنا أعتدل النساء فلن أتزوج أبدا. فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم بالله وأتقاكم له ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواہ البخاری فی کتاب النکاح. بخاری کتاب النکاح کی حدیث ہے. حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے. میرے دوستو یہ اصول ہے دین کا, یہ اصول ہے سچائی کا, یہ اصول ہے صراط مستقیم کا. زندگی کے کسی بھی عمل میں جس نے اس حدیث کے اصول کو اپنا لیا وہ یقیناً ہدایت پر رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی. ذرا دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 3 صحابہ کی ایک جماعت, 3 لوگ تھے, تینوں ملے جلے ممکن ہے دوست تھے پہچان والے ہیں. وہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے تاکہ یہ معلوم کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے ہیں تو عبادت کون سی کرتے ہیں اور کیا کیا عبادت کرتے ہیں. تو امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت دیکھی تھی انہوں نے بیان کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو جو عبادتیں کرتے تھے وہ بول دی, لیکن وہ تینوں سننے کے بعد انہیں وہ عبادتیں بہت تھوڑی لگے. یہ تھوڑی زیادہ میں چاہت پریشان ہے پوری امت, سمجھ رہے ہیں؟ ارے اتنے سچ ہوتا کیا, خالی قرآن حدیث سچ ہوتا کیا, خالی قرآن حدیث میں پورے مسئلے ملتے کیا, عالم اتنے بڑے بڑے کتابیں لکھے پورے 8 جلدوں میں 10 جلدوں میں 12 جلدوں میں فتوے کی کتابیں لکھے, خالی قرآن حدیث میں دین ہو جاتا. زیادہ اتنے سارے لوگوں کر رہے ہیں غلط, یہ 4 کرے تو ہوا کیا زیادہ. ہر جگہ انسان زیادہ کی حرص کر رہا ہے. کوالٹی دیکھنا ہے کوانٹیٹی نہیں. کبھی کبھی بہت بولتے نا ہم کوالٹی مینٹین کرتے ہیں, زیادہ نہیں رکھتے, لیکن جو بھی رکھتے برانڈیڈ رکھتے ہیں, تھوڑے سے رکھتے ہیں, کچرا بھر کو نہیں رکھتے. بولتے کہ نہیں بولتے بات دکانوں میں تو کوالٹی کی اہمیت ہوتی ہے. تو زیادہ یہ 3 صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں سنے کانہم تقالوها,
لوگوں کو بھی لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑی عبادت کر رہے ہیں، بہت کم عبادت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوچنے لگے وَإِنَّ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جن کی اگلی پچھلی لغزشوں کو تک معاف کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ان تینوں صحابہ میں سے ایک صحابی کہنے لگے دیکھو بھائی، میرا ارادہ یہ بن رہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا آج کے بعد، سوتا چلے میں ولا ارقد، پوری رات عبادت کرتے رہوں گا۔ دوسرے صحابی بولے اچھا ٹھیک ہے، تم رات بھر عبادت کرو، انا اصوم الدہر ولا افطر ابدا، میں ڈیلی روزہ رکھوں گا، بغیر روزے کے میری زندگی نہیں گزرے گی آج کے بعد، پوری زندگی روزہ رکھ کر گزاروں گا۔ تیسرے صحابی بولے ٹھیک ہے، تم رات بھر نمازیں پڑھو، تم دن بھر روزے رکھو، انا اعتزل النساء، میں شادیش نہیں کرتا، ناڑبند بن جاتا ہوں صاحب، ناڑبند صاحب، ناڑبند معلوم ہے؟ ناڑبند صاحب کس کو بولتے ہیں؟ جو شادی نہیں کرتے، سنیاس لے لیتے، جوگی بن جاتے ہیں۔ تو یہ صحابی رسول بولے انا اعتزل النساء فلن اتزوج ابدا، میں شادی نہیں کروں گا، کبھی بھی نکاح نہیں کرتا میں۔ غلط تھا کیا ان کا بولنا؟ رات بھر عبادت کرنا غلط ہے؟ دن بھر روزے رکھنا غلط ہے؟ شادی نہیں کر کو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنا غلط ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو وہ تو ایک بھی ولی سے نہیں ملتے پھر ہمارے پاس، کیونکہ ولیوں کی کرامتوں میں یہی چرتا، فجر کے وضو سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کتنے سال تک پڑھے تھے؟ 40 سال تک۔ سو گئے تو وضو ٹوٹتا کیا رہتا؟ سو گئے تو وضو رہتا ہے ٹوٹ جاتا؟ ٹوٹ جاتا۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کون پڑھ سکتا؟ جو نہیں سوتا۔ تو 40 سال تک جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا تو ہمارے نزدیک کو کون ہے؟ ولی ہے۔ 40 سال تک رات میں نماز دن میں روزہ تو ولی ہے۔ جو ناڑ بند بن جائے بولنا کیا؟ اللہ کا ایسا برگزیدہ بندہ، بس اللہ کے خاطر شادی بھی نہیں، جورو بچے بھی نہیں تھے ان کے۔ اب دیکھیں گے بعض جگہ دربار پہ لکھتے ہیں ناڑ بند صاحب بول کے لکھتے ہیں، نام رہتا اس کے ساتھ ناڑ بند، یعنی انہوں شادی نہیں کرے تھے۔ تو یہ تینوں صحابہ کا معاملہ وہی تھا، ایک بول رہے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا سوؤں گا نہیں، دوسرے بول رہے کہ میں زندگی پر روزہ رکھوں گا افطار ہی نہیں کروں گا، تیسرے بول رہے کہ میں شادی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ میرے 3 صحابی، میرے 3 ساتھی جنہوں نے ایسا ایسا عہد کر لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، کہنے لگے انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگ تھے جو ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تینوں نے جواب دیا اللہ کے نبی ہم ہی تھے، میں نے کہا تھا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا سوؤں گا نہیں، دوسرے نے کہا تھا اللہ کے نبی میں نے ہی کہا تھا کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا تھا اللہ کے نبی میں نے ہی کہا تھا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ الا انی اخشاکم باللہ واتقاکم له، لوگوں سنو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، مجھ سے زیادہ تم اللہ سے ڈرنے والے نہیں بن سکتے، مجھ سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری تم لوگ اختیار نہیں کر سکتے، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم سب سے زیادہ متقی ہوں۔ لیکن یہ تقوی، یہ خشیت میری منمانی سے نہیں ملی، بلکہ اللہ نے جیسے حکم دیا ویسے کرنے کی وجہ سے ملی۔ اللہ کہتا نا ان اللہ کے نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے ہیں، جب اللہ وحی کے ذریعے کچھ پیغام بھیجتا ہے تب اللہ کے نبی اپنی زبان سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جو حکم دیا اللہ کے نبی اس کو مان رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں تو اللہ کا متقی پرہیزگار ڈرنے والا بنا، اس لیے نہیں کہ میں نے اپنی منمانی کی ہے،
بلکہ اللہ نے جیسے حکم دیا ویسے میں نے اطاعت کی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَكِنِّي أُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. اب وہ 40 سال جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے کیا کرے؟ نبی تو بول رہے میں سوتا بھی اور کیا کرتا ہوں؟ نماز بھی پڑھتا ہوں. یہ آخری اشرہ ہے جاگنے کا. یہ رمضان کا جو آخری اشرہ ہے نا جاگنے کا ہے. کیسا جاگنے کا؟ جاگنے کی رات. کہاں بھی جاگ سکتے ہیں، مسجد میں، ہوٹلوں میں، کرکٹ کے میدان میں، لوگوں کے گھروں کے بینا مار لیتے، راستے کے لائٹاں پھوڑ لیتے، کبڈی کھیل لیتے. جگنے کی رات ہے نا. لوگ ایسا سمجھ رہے جگنے کی رات بولے تو ابھی دیکھیں گے 3 جگنے کی راتوں میں کیا کیا کریں. اب دیکھتے ہیں. ابھی اب یہ رمضان میں بھی آج تو پہلی تاخرات ہے، 21ویں 27 جب آئے گی تو دیکھنا شہر کے اندر لوگ جاگتے، پورے کے پورے لوگ جاگیں گے. کیسا جاگ رہے ہیں وہ لوگ دیکھیں گے. کیا بولو تو جاگ رہے ہیں؟ جاگنے کی رات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المعصر. بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری اشرہ داخل ہو جاتا احيا الليل پوری رات جاگتے ہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلُهُ اپنے بال بچوں کو جگاتے، اپنے بیویوں کو جگاتے. وہ جگتا محنت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. شد المعذر کمر کس لیتے عبادت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے. آج کتنے لوگ اعتکاف کی نیت کرے ہوئے؟ ماشاءاللہ ایک ہاتھ اٹھ رہا خالی. اور بھی ہاتھ آئے کیا نہیں ہے؟ ایک ہی چیز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر لیتے آخری عشرے میں. دنیا سے دور، کام کاج سے دور، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے نماز مغرب کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں. کیونکہ اعتکاف مسجد ہی میں ہوتا. اعتکاف کے الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. اعتکاف بڑھے تو اتنا ثواب ملے گا کہیں بھی نہیں ہے. اعتکاف وہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے دوسرے اعمال کرنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو دنیا کے مشاغل سے دور کر لیتا ہے. پہلے پرانے زمانے میں گھر میں عورتیں اعتکاف کو بیٹھتے تھے، معلوم ابھی بھی بیٹھتے. حالانکہ عورتوں کا اعتکاف بھی گھر میں نہیں ہوتا. عورتیں بھی اگر اعتکاف کرنا ہے تو کہاں کرنا پڑتا؟ مسجد ہی میں کرنا پڑتا. مرد ہو یا عورت ایسی مسجد میں اعتکاف کریں گے جہاں نماز جمعہ ہوتی ہے. عورتیں بھی گھر میں اعتکاف نہیں کرتی، لیکن ہوتا ہے کر رہے ہوں گے. بات بھی نہیں کرتے ان لوگوں کا، معلوم ہے. اب تھوڑا ماڈرن تاریخ ہے پرانا. مجھے یاد ہے بچپن کے اندر والدہ کو ہم نے دیکھا تھا کبھی 27 تاریخ کے بعد 3 دن کا اعتکاف کرتے ہوئے، تو ہمارے والدہ بات بھی نہیں کرتے تھے. پانی لانا تو خالی اشارے سے گلاس بتاتے تھے. خاموش بیٹھے ہوئے اپنے کمرے میں، تلاوت قرآن ہے، ذکر ہے، دعائیں، کسی سے کوئی بات چیت نہیں. کوئی آگے اگر کوئی خاندان والا ملنا اعتکاف میں ہو، خاموش. اتنا اہتمام رہتا تھا اپنے آپ کو عبادت میں لگانے کے لیے. ایسا بھی معاملہ نہیں ہے. لیکن اعتکاف در حقیقت عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص خاص کرنے کا نام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی 21ویں شب آ جاتی رمضان کے، نماز مغرب سے مسجد میں داخل ہو جاتے، پوری رات جاگتے. کیا کرتے ہیں؟ قیام اللیل. قیام اللیل. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر. رات کتنے گھنٹے کی؟ 1 گھنٹے کی. ہماری تو ہوگی قیام اللیل کتنے گھنٹے ہوا؟ تراویح کتنے گھنٹے میں پڑھے ہم؟ 1 گھنٹہ ہوا ہوگا، 1.25 گھنٹہ، جو بھی ہوا ہوگا. اتنا ہو گئی پوری رات. لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر کا قیام کیا، جو لیلۃ القدر میں قیام اللیل کیا پوری رات،
ایمان کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے مسجد کے اندر اعتکاف کر لیتے، پوری رات یا تو قیام میں ہے، یا تو دعا میں ہے، یا تو استغفار کے اندر ہے، کوئی دوسرا مشغلہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں تک کہ سحر کا وقت آ جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہوتا۔ آج ہم ایک رسمن کیسا تو رات کیسا گزرتی دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے، ایڑیاں پھٹ جاتی تھی، پیر سوج جاتے تھے، اتنا لمبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے۔ یہ روح آنا ہے اصل عبادت میں۔ ہم بولے تکلیف اس نے ہونا کیا ملتا، ہم لمبا کرتے رہے، ٹھہر ٹھہر کو پیران درد دے رہے تھے، نہیں تو بھی ملتا ذرا بہت ہی چھو جا رہا تمہارا، اوورچ کرتا رہے تو ایک دو بار ایسا بول لیتے، تیسری بار کمیٹی کو بولتے ذرا سمجھو بولتا آپ کو، کمیٹی والے بھی تھوڑا سمجھاتے ہیں کیا آئے گی نو نہیں مانے جیسا دکھ رہا ہے، اگلے سال چینج کرنا پڑتا۔ یہ ہماری حالت ہے عبادتوں کے تعلق سے، یہ دین ہے، یہ سمجھ رہے ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے ہمارے لیے، نمونہ ہے، نقش ہے، نقش جن کی اتباع کرنی ہے ہر عمل میں، انہی کے طریقے پر جیسا انہوں نے کیا ویسے عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو جیسے ادا کیا ویسے کرنا ہے، تبھی جا کر آدمی کامیاب ہو سکتا۔ تو بہرحال وہ 3 صحابہ اپنے اپنا ذکر کیے، ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصلی وارقد، میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں۔ پوری رات عبادت کرنے والا وہ نیک نہیں ہو سکتا، جو نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرے گا وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ اسی کو سمجھنا ہے اصل میں، کم زیادہ معنی نہیں رکھتا، کیفیت، حکم کیا ہے، کرنے کا طریقہ کیا ہے، جیسا نبی نے کیا ویسا کرے تو جو کام صحیح، ویسا نہیں کرے تو کام تو ہو رہا لیکن غلط ہو رہا ہو، غلط کرنے پہ کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصوم الدہر، نہیں اصوم وافطر، میں دن میں روزے بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں، پوری زندگی میں روزے نہیں رکھ رہا۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے عورتوں سے نکاح کیا ہے، شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے 11 نکاح کی ہے، 11۔ تم شادی نہیں کر کے اللہ کی عبادت کر کے مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہ رہے ہو، مجھ سے زیادہ متقی بننا چاہ رہے ہو، رات بھر عبادت کر کے مجھ سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہو، دن بھر روزے رکھ کر، زندگی بھر روزے رکھ کر کیا مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بننا چاہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میرا طریقہ تو یہ ہے میں رات میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، دن میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں اور عورت سے شادی بھی کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی آگے کہتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ تو میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے کو ٹھکرا دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جس کا نبی سے تعلق نہیں اس کی زندگی کا مطلب کیا؟ اور نبی سے تعلق کس کا کٹ جاتا؟ جو نبی کی اتباع نہیں کرتا، عمل تو کر رہا لیکن نبی کا طریقہ چھوڑ کے کر رہا، نمازیں تو پڑھ رہا لیکن نبی کے طریقے پہ نہیں، رات پر عبادت تو کر رہا لیکن اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں، زندگی بھر روزہ رکھنے کی خواہش کر رہا لیکن نبی کا طریقہ چھوڑ کر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قالوا یا رسول اللہ ومن یابى قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، رواه البخاری۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی۔ اس لیے پورے امت محمدیہ خوش، ارے ہم نبی کی امت ہے، ہم رسول کی امت ہے، ہم پیارے حبیب کی امت ہے،
ہم میٹھے میٹھے سنی بھائی ہیں، ہم خوش ہیں، فخر میں ہیں، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کروائیں گے، سفارش کریں گے ہمارے لیے، ہم نبی کے لیے جان دینے والے ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، عاشق مصطفیٰ ہیں، بڑے بڑے نعرے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے بھی کہا کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی۔ حدیث صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں الا من ابا، پوری امت جائے گی، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر جو انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ پوچھتے ومن یابا یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کون انکار کرے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا، انکار کرنے والا کیسا ہو سکتا؟ کلمہ پڑھنے والا انکار کرنے والا کیسا ہو سکتا؟ نبی کا ماننے والا نبی کا انکار کرنے والا کیسا ہو سکتا؟ صحابہ کو سوال ہوا ومن یابا یا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کون انکار کرے گا؟ اسی پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو بولتے نا ارے انہوں بھی اللہ کو مانتے، انہوں بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، انہوں بھی قرآن کو مانتے، انہوں بھی حدیث، انہوں کا کوئی غلط تم اس کے کوئی صحیح۔ اس کا جواب ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، میری اطاعت کیا تو جنت میں چلا گیا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا۔ کلمہ پڑھنے والا بھی انکار کر سکتا، کیسا؟ نبی کے طریقے کو نہ مان کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر کے۔ نبی کو مان رہے، نبی کی نہیں مان رہے، نبی کو ماننا ایمان، نبی کی ماننا اطاعت۔ اطاعت ایمان کے لیے شرط، ایمان کے بعد اطاعت رہی تو جنت ہے، نہ تو پھر کلمہ پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج پورے مسلمان مان کر خوش ہے، ہم نبی کو مانتے، ہم نبی کو مانتے، ہم رسول کو مانتے، ہم اللہ کو مانتے۔ خالی اللہ کو ماننے سے دعویٰ آئے گا، اطاعت کرنے سے اصل اس کا اظہار ہوگا کہ مان رہے ہیں کیا نہیں مان رہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر سمجھایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کیا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا، اور انکار کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ آج پوری امت کا مسئلہ یہی ہے کہ نبی کو تو مان رہا، نبی کی نہیں مان رہا۔ ایک مثال نماز کی ہی لو آپ، طریقہ نماز ہمارے معاشرے کے اندر بولا جاتا نماز کے 4 طریقے، کئی کچھ 4 امام ہیں، 4 اماموں کے 4 طریقے ہیں، کون سا تو ایک ماننا اس پڑتا، نہیں مانا تو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں بول رہا ایسا نماز کے کو پڑھتے ہیں، نہیں ہم حنفی ہیں، تم ایسا کے کو پڑھ رہے نہیں ہم شافعی ہیں، تم ہاتھا کے کو چھوڑ کو ٹھہر رہے نہیں ہم مالکی ہیں، تم ایسا پیٹ کے اوپر ہاتھ کے بول رہے نہیں ہم حنبلی ہیں۔ پھر نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی، وہ نہیں جائے گا جو انکار کرے، اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا، اطاعت نہ کرنے والا انکار کرنے والا بن جائے گا۔ اب نماز پڑھ رہے، نماز میں نسبت ہی دوسرے نام کی ہے، نبی کے نام کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کون سا مسلک؟ حنفی مسلک۔ دین کا ہے، اسلام کا ہے۔ سوالات کے طور پر آپ کے ذہنوں میں ڈال رہا ہوں میرے دوستو، غور کرو اس پر، غلطی ہے مجھے بھی آپ اصلاح کرو، سمجھو، کیونکہ میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں۔ آپ اکیلے مت جو جنت میں، اگر واقعتاً جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں یا دنیا جیسا سمجھ رہے وہی سے راستہ ہے تو ہمارے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے تاکہ ہم صحیح راستے پر عمل پیرا ہو جائے۔ لیکن ذرا غور کریں، میں جو حدیث دے رہا ہوں بطور دلیل جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس پر غور کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اطاعت، صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے تم نماز پڑھو۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا تمہیں نماز ویسی پڑھنی ہے جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے
सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे तुम नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो। वो नमाज जो नबी ने पढ़ी कहां मिलेगी? वो अहदीस में मिलेगी। साहबा बयान करेंगे, हमने नबी को ऐसे रुकू करते हुए देखा, हमने नबी को ऐसे सजदा करते हुए देखा, हमने नबी को ऐसे क़याम करते हुए देखा, हमने नबी को ऐसे कायदे में बैठते हुए देखा। एक एक हदीस आपको हदीस की किताबों के अंदर मिलेगी, वो है नबी की नमाज। और अल्लाह के नबी ने कहा सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जब वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो, तब जाकर वो इताअत। और अगर हम वो इताअत नहीं करेंगे तो इनकार करने वाले। मेरे दोस्तों, एक जमाने को खैरुल कुरून का जमाना कहा जाता है। वो कौन सा जमाना? अल्लाह के नबी ने कहा खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, फिर उनका जो मेरे बाद, फिर उनका जो मेरे बाद। सहाबा का जमाना, ताबईन का जमाना, तबे ताबईन का जमाना। ये कौन सा जमाना है? खैरुल कुरून का। अल्लाह के नबी उसके बाद कहते हैं सुम्मा यज़हरुल किज़्ब, फिर झूठ जाहिर हो जाएगा। उसके बाद झूठ का दौर दौरा होगा। लेकिन ये जब तक खैर का जमाना है, ये खैर रहेगा, बेहतरी रहेगी इस जमाने के अंदर। इसीलिए उस जमाने के लोगों को क्या बोला जाता है? सलफ बोला जाता है, असलाफ, सलफ सालिहीन बोला जाता है उस जमाने के लोगों को, जिनमें सर फहरिस्त साहबा, ताबईन, तबे ताबईन, ये सलफ है। असहाबे साबिकून या सलफ सालिहीन जिनको बोलेंगे, ये वो लोग हैं जिनके नहज पर इस दीन को समझना होगा, जिनके जरिए से नबी की इताअत को समझनी होगी, जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत को समझनी होगी। ये जमाने के गुजरने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ जाहिर हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पेशीन गोइयां दी। जैसे औफ इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी, औफ इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तरक़तिल यहूद अला 71 फ़िरक़ा फ़वाहिदतुन फ़िल जन्नह व 70 फ़िन नार वफ़्तरक़तिन नसारा अला 72 फ़िरक़ा फ़वाहिदतुन फ़िल जन्नह व 71 फ़िन नार वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मद बियदिही सतफ़्तरिक़ु उम्मती अला 73 फ़िरक़ा फ़वाहिदतुन फ़िल जन्नह व 72 फ़िन नार क़ील मन हुम या रसूलल्लाह क़ाल अल जमाअह रवाहु इब्न माजाह फ़ी किताबिल फ़ितन। सुनन इब्न माजाह किताबुल फितन की हदीस है। हदीस के रावी औफ इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदी 71 फिरकों में बढ़ गए। कौन? यहूदी, मूसा अलैहि सलाम की कौम, जिसको बनी इसराइल बोला जा रहा है। अल्लाह के नबी ने पिछली खबर दी, कहा कि ये कौम, ये यहूदी लोग 71 फिरकों में बढ़ गए थे, लेकिन 71 के 71 सिरात मुस्तकीम पर नहीं थे। उनमें का एक फिरका हक पर था। आज वो कोई भी हक पर नहीं है। दीन में आए तो हक पर, नहीं तो नहीं। भले वो सही तौरात पर भी अमल कर रहे होंगे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहूदी 71 फिरकों में बढ़ गए। ये बात सुनते हम, 72 फिरके होते गए, 100 गुमराह होते गए, ऐसा चलता। आम लोगों में भी ये बात मशहूर है। पूरी बात, पूरी हदीस नहीं बोली जाती, सिर्फ इतना बोला जाता फिरकों में बटेंगे उम्मत के लोग, फिरकों में बटेंगे उम्मत के लोग, ये फिरके वारियत होती रहती, इतना बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन पूरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहूदी 71 फिरकों में बढ़ गए, एक सच्चाई पर था, वो 70 गुमराही पर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नसारा 72 फिरकों में बढ़ गए, ईसाई क्रिश्चियन 72 फिरकों में बढ़ गए, एक सच्चाई पर था, 71 गुमराही पर थे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरे जान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मेरी उम्मत जरूर बजरूर 73 फिरकों में बटेगी। कोई रोक सकता है इनको फिरकों में बटने से? या एक इश्काल का जवाब हम हासिल कर लें। बहुत सारे बात जरा सेंसिटिव मुसलमान, बात जरा पढ़े लिखे लोग, ये सब मुलसमा करना भाई है, आलिमा बैठ, मुफ्तिया सब बैठ को करना है। चुप, इन लोग लड़ रहे हैं, हमारे को परेशान करके छोड़े हुए। इन लोग एक हो गए तो सब मुसलमान एक हो जाते हैं। पूरे आलिमा बैठ को कर लेना ये काम क्या है? सब बैठ को इख्तलाफात को दूर कर लेना है। हो सकता है क्या ऐसा? पूरे मुफ्ती आलिमा एक हो सकते हैं? पूरी उम्मत अब एक हो सकती? नहीं हो सकती। कितनी भी कोशिश करे तो नहीं हो सकती। क्यों? नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। जो सच्चा है वो सच्चा रहेगा।
اللہ کے نبی نے کہا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی تو بٹے گی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں روک سکتی، کوئی علم نہیں روک سکتا، کوئی علامہ ان کو نہیں روک سکتا فرقوں میں بٹنے سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، سچی ثابت ہو کر رہے گی۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا ہے والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقہ، میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹے گی۔ 73 کے 73 صحیح ہوں گے کیا؟ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا یہودی کے 71 ایک صحیح، نصارہ کے 72 ایک صحیح، امت محمدیہ کے 73 اس میں بھی ایک ہی صحیح۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی بول رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں؟ 4 صحیح۔ فیصلہ ہم کو کرنا ہے، نبی کا فرمان یا پھر یہ بول؟ سوچنے کی بات ہے، غور کریں، یہ ریئلٹی، یہ حقیقت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں، جو اللہ کے نبی سنن ابن ماجہ اٹھا کر دیکھ لیں، حدیث کی کتاب میں حدیث مل جائے گی آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت کی 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک ہی سچائی پر رہے گا، 72 گمراہی پر رہیں گے۔ اور ہم سنتے آ رہے چاروں میں سے کسی کو مانا تو نہیں، مانا تو گیا ہونے کے تھے۔ ابھی 30 حدیث ہے اور آگے بھی ہے۔ جب صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ کے نبی، وہ ایک گروہ کون سا ہے جو حق پر رہے گا؟ وہ ایک جماعت کون سی ہے؟ وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو حق پر رہے گا، گمراہی سے بچے گا؟ ایک 73 کے اندر سے 72 کے بارے میں سوال نہیں ہو رہا، نجات پانے والا کون سا وہ ایک ہے، ناجی وہ کون سا ایک ہے؟ پیرانے پیر کون ہے؟ بولو، شرمانا نہیں، پیرانے پیر؟ ہاں صحیح جواب ہے، کون؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ کون ہے یہ؟ محبوب سبحانی، خطب ربانی، ابدالوں کی ابدال، خطب کی اختاب ہے کیا؟ ماشاءاللہ ایک توحید پرست ولی، ایک توحید پرست، کتاب و سنت کے متبع پابند، سلسلہ نسب دیکھیں گے سید حسنین سے نسب جڑتا ہے ان کا، ننیال سے حسن، ددیال سے حسین، حسنی اور حسینی جو ہے ان کی کتاب غنیت الطالبین، ناجی فرقہ بول کر ایک باب باندھے اپنی کتاب میں۔ اس ناجی فرقے کے اندر انہوں نے یہی کہا کہ امت محمدیہ کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک حق پر رہے گا۔ وہ کون رہے گا؟ اہل سنت والجماعت۔ اس لیے مسجدوں کو لکھے ہوا رہا تو اہل سنت والجماعت، دوسرا آنا چاہیے بول کو، ہے کیا نہیں ہے؟ پیرانے پیر بولے تو ہے، یقیناً بولے تو ہے پیرانے پیر، غنیت الطالبین میں لکھا ہوا بھی ہے۔ کون ہے وہ نجات پانے والا فرقہ؟ اہل سنت والجماعت۔ پھر اس کے آگے اس کی شرح کرے، اہل سنت والجماعت کون؟ بولے تو اہل حدیث۔ میں نے بول رہا ہوں، کہا تو بولیں گے ملتاب کیا بھی بول رہے بول کر، غنیت الطالبین اٹھانا دیکھ لینا کون ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آج پیدا نہیں ہوئے، 771 ہجری کے اندر، بہت پرانے، ابھی 1400 چل رہا، 700 سال گزر گئے۔ لوگ بولتے ہیں ارے وہ کل کے انگریزوں کے ہیں، ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کے تھے۔ غنیت الطالبین کیا ملکہ وکٹوریہ لکھی سو ہے؟ کیا انگریزوں کے لکھے سو کتاب کا معاملہ نہیں؟ یہ تو پیرانے پیر کی کتاب ہے، جو کتاب کلیئر ہے، واضح ہے۔ غنیت الطالبین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے وہاں کلیئر مینشن کیا ہوا ہے، یہ علم کے لیے۔ غلط ہے تو بتاؤ آپ ہمیں، ہمارا تو معاملہ یہ ہے، یہ سچائی ہم رکھ رہے ہیں، غلطی ہے دلائل کے ساتھ ہمارے سے گفتگو کریں کہ ٹھیک ہے قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، لیکن تم لوگ ایسا عمل کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے میرے دوستو جاننا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک فرقہ امت محمدیہ کا سچائی پر رہے گا،
72 गुमराही पर रहेंगे। साहबा ने पूछा वो एक कौम? अल्लाह के नबी ने कहा अल जमाआ, वो जमात होगी। इसलिए हर एक अपने साथ जमात लगा रहा है। हर जमात वाले जमाती बोलते अपने आप को, बोलते क्या नहीं बोलते? तुम देखो कितने भी है तो जमातें चेहरे, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस, तबलीगी जमात, बरेलवी जमात, सुन्नी जमात, जमात है क्या नहीं है? सब जगह जमात है, क्योंकि हदीस में बोला गया जो सही रहेगा वो गिरोह क्या कहलाएगा? जमात कहलाएगा। इसलिए सब जमात बोल रहे हैं। खाली बोले तो जमात जमात हो जाती है। दूसरी हदीस में उसकी पहचान बतलाई गई, जमात कौन होगी? जमात कौन होगी? जमात जिसको कहा जाएगा कि वो कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा अमल पैरा है। ये है असल, जिस चीज पर मैं और मेरे सहाबा अमल पैरा है। बात हदीस में अलियौम का लफ्ज है, मा अना अलैहि लियौम व अस्हाबी, आज के दिन जिस पर मैं और मेरे सहाबा अमल पैरा है। आज के दिन अलियौम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे आज के दिन जिस पर मैं और मेरे सहाबा अमल पैरा है, वो जिस पर रहेगा, जो लोग उस पर रहेंगे, वो नाजी गिरोह, वो नाजी जमात, वो सही जमात, सिरात मुस्तकीम वाली जमात रहेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के जमाने में क्या था? कौन सा मसलक था? हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, कौन सा था? कौन सी जमात थी? जमात इस्लामी, तबलीगी, जमीयत अहले हदीस, कौन सी जमात थी? कुरान और हदीस के सिवा कुछ भी नहीं था। कुरान आसमान से उतरता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस को जुबान से बोलते थे, कुरान की दावत देते थे, कुरान को अपनी जुबान में समझाते थे। 23 साल में आहिस्ता आहिस्ता कुरान मजीद मुकम्मल उतारा गया। इस 23 साल जिंदगी में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से बोला, उसको हदीस कहा गया। इस 23 साल में जो
ووجلت منها القلوب، ہمارے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی. ووجلت منها القلوب، صحابہ کہتے ہیں ہماری دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی، میرے دل دہلنے لگ گئے. ہم میں سے ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کانا هذه موعظة مودع، اللہ کے نبی یہ آپ کی نصیحت، آپ کا وعدہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں. یہ کسی الوداعی الوداع کہہ کر جانے والے کا کوئی بات نصیحت لگ رہی ہے. فماذا تعهد الینا، ایسے موقع پر آپ ہم سے کس بات کا عہد لیتے ہیں، کس بات کا ہے، کس بات کا میثاق ہم سے لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا. جو رب سے نہیں ڈرتا پوری دنیا سے ڈر ڈر کر کاما کرتا. سگریٹ مارنے والا بابا دکھے تو چھپا لیتا، بھائی دکھے تو چھپا لیتا، محلے میں رہو تو شریف دکھتا، دوسری جگہ گیا تو مست لمبے لمبے سانسیں پھونکتا. کیوں؟ اللہ سے نہیں ڈر رہا. اللہ سے ڈرا تو انہیں بولتا گھر میں بھی اللہ دیکھ رہا، محلے میں بھی دیکھ رہا، خبر میں گیا تو بھی اللہ دیکھتا، چھوڑتا اس لیے اللہ بول کے رکھا. تو اللہ سے ڈرنے والا کہاں پر بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت کی اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرو. اور یہ ڈر عبادت ہے. جو آدمی ڈرتا نہ اللہ سے، اللہ کی عبادت کر رہا. لوگ سمجھتے دوسرے سے ڈرے تو کیا ہوتا، دوسرے ڈرے تو شرک ہوتا. کیا ہوتا؟ کیا شرک عمل ہے، ڈر اللہ کی عبادت ہے. اسی لیے کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، خوف نہیں کھانا چاہیے. اگر آدمی کسی اور سے ڈرنا خوف کھا رہا ہے، جیسے اللہ سے ڈرنے کا معاملہ ہے، شرک کر رہا ہے وہ. ہم تو میرے خالی سجدہ کرے تو شرک رکھا. جتنے صفات اللہ کے لیے خاص ہے، اگر وہ صفتوں کو ہم کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو وہ بھی شرک ہے. جیسے معاملہ میں پیرا میں چلتا ہوں، ورنہ ذرہ کرا تو گڑبڑی، 11 نہیں کرا تو گیا گیا. ڈر عبادت ہے. یہ انسان نہیں سمجھ پا رہا اس کو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی، اللہ کے ڈر کی، اللہ کی خشیت کی وصیت کر رہا ہوں. والسمع والطاعة، سنو اور اطاعت کرو. جو وقت کا خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، بادشاہ وقت ہے، اس کی بات کو سنو. خالی سن لیا نہیں، اطاعت بھی کرو. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشین گوئی دے رہے، کہہ رہے من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. تم میں کا میرے بعد جو زندگی گزارے گا وہ بڑے بڑے اختلافات کو دیکھے گا. آئیں گے اختلافات، فرقہ واریت آئے گی، انتشار آئے گا، اختلاف آئے گا. اس لیے آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی ہے. فسیرا اختلافا کثیرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بڑے بڑے اختلافات کو دیکھو گے. تو اب ان اختلافات میں آدمی بچے کا کیسے اختلافات سے ہے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اے مومنو، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اولی الامر منکم، اور جو تم میں کے صاحب علم ہے یا صاحب حکومت ہے، جو حاکم وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، ان کی بھی اطاعت کرو. پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے، کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس اختلاف کو کہاں لوٹاؤ؟ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہی بہتر ہے، واحسن تأویلا، یہی سب سے بہترین طریقہ ہے. اس سے حسن اور کوئی طریقہ نہیں اختلافات کو دور کرنے کا.
اس آیت کریمہ کو اور حدیث کے الفاظ کو ساتھ میں ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے کہا اطاعت کرو اللہ کے، اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دونوں جگہ مستقل صیغہ امر اطیعوا کا، اطیعوا اطاعت کرو، اطیعوا اطاعت کرو، یہ مستقل ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں نہیں قرآن میں ہے، حدیث میں بھی ہے تو ماننا کہتے، خالی حدیث میں ہے تو نہیں ماننا۔ نہیں، قرآن میں بھی کچھ حکم ہو سکتا ہے، وہی حکم حدیث میں بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ حکم صرف قرآن میں ہو سکتا، حدیث میں اس کا ذکر نہیں مل سکتا۔ کچھ احکامات ایسے ہوں گے جس میں قرآن میں ذکر نہیں ہے جس کا، لیکن صرف حدیث میں ہوگا۔ خالی حدیث میں ہے تو بھی ماننا ہے، خالی قرآن میں ہے تو ماننا ہے، قرآن حدیث دونوں بھی ہے تو ماننا ہے، کیونکہ دونوں مستقل دین کی بنیادیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد جو ہوگا نہیں وہ مستقل نہیں ہے، وہ اولی الامر، وہ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا، وہ اطیعوا اولی الامر نہیں۔ اگر یہ بھی ہوتا تو یہ پورے مسئلہ کیا صحیح ہو جاتا ہے، پورے اماموں کی تخلیق صحیح ہو جاتی، پوری نسبتیں صحیح ہو جاتی، پورے کے معاملات کے لیے دلیل مل جاتی۔ کوئی نہیں بولتا قرآن کی آیت اٹھا کر دیکھو خود اللہ تبارک تعالیٰ بولا ہے وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ، لیکن اللہ نے اطیعوا نہیں بولا، خالی واو عاطفہ لایا۔ واو عاطفہ لا کر یہ سمجھایا گیا کہ پہلے کا معاملہ جو ہے اگر انہوں ایسا کرے تو ان کی ماننا۔ اگر یہ عالم وقت، علامہ وقت، مفتی وقت، حاکم وقت، بادشاہ وقت اگر اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت میں کچھ بول رہا ہے کہ جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ہی بول رہا ہے، جیسے نبی کا طریقہ ہے ویسے ہی بول رہا تو اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر جھگڑا ہو گیا تم میں، قرآن میں نہیں رہے گا اختلاف، حدیث میں نہیں رہے گا اختلاف، اگر اس میں اختلاف ہوتا تو رجوع کے لیے قرآن حدیث کا ذکر نہیں ہوتا۔ جہاں اختلاف ہوتا آپ دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ تین چیزیں بولی گئی۔ پھر اس کے بعد بولا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اب اللہ کیا بول رہا، اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ کیا لوٹانا ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ اب اولی الامر کی طرف نہیں لوٹائیں گے، اب اولی الامر منکم جو ہے ان کی طرف نہیں لوٹائیں گے، بلکہ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف لوٹائیں گے۔ کیوں؟ قرآن حدیث میں اختلاف نہیں ہوگا، باقی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، اہل علم میں، اہل حکم میں، جو حاکم وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، ان کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس اختلاف کے حل کے لیے تم قرآن حدیث کی طرف لوٹاؤ۔ پھر اللہ نے وعدہ دیا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ وہ کرے گا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، جو میرے بعد تم میں کا زندگی گزارے گا وہ بڑے بڑے اختلافات کو دیکھے گا۔ کیا کرنا پڑے گا ویسے موقع پر؟ فعلیکم بسنتی، اس اختلاف میں اگر ہدایت پر رہنا ہے، اس اختلاف میں سچائی پر رہنا ہے، اس اختلافی معاملے کے اندر صحیح کیا ہے یہ جاننا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سنت کو لازم پکڑ لو، میرا طریقہ کیا ہے وہ دیکھو، میں نے کیا کہا ہے وہ دیکھو، میں نے کیسا کیا ہے وہ دیکھو، میں نے کیا حکم دیا ہے وہ دیکھو۔ فعلیکم بسنتی، تمہیں میرے طریقے کو دیکھنا ہوگا، میری سنت کو دیکھنا ہوگا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کہا وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے جو خلفاء ہے ہدایت یافتہ ہے، وہ رشد و ہدایت پر ہے، وہ انہوں نے کیسے میری سنت پر عمل کیا، کیسے قرآن پر عمل کیا وہ دیکھو، کس طرح سے وہ کتاب و سنت کو فالو کرتے تھے وہ دیکھو۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کیا کرنا؟ نئے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ نیا کام کون سا؟ جو قرآن میں نہیں ہے وہ نیا، جو حدیث میں نہیں ہے وہ نیا، جو قرآن حدیث میں ہے وہ پرانا، جو قرآن حدیث میں ہے وہ دین، جو قرآن حدیث میں نہیں ہے اس کا دین سے تعلق نہیں۔ یہ کلیئر میسج ہے حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ،
اپنے آپ کو نئے کاموں سے بچا لو، کیونکہ ہر نیا کام محدثہ، کل محدثۃ بدعہ، اور ہر نیا کام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اب نیا کیا ہے دیکھ لینا، جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا وہ نیا، جو نبی کے زمانے میں ہے وہ دین۔ اب میں گناتا نہیں، سمجھ لینا، اب گنا تو بولیں گے مول صاحب کیا کیا تھی بول دے رہے ہیں، سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ نبی کے زمانے میں قرآن تھی، حدیث تھے، صحابہ نے اسی کو پر عمل کیا، خلفاء راشدین نے اسی پر عمل کیا، اسی کو صحابہ نے تابعین تک پاس کیا، تابعین نے طبع تابعین تک پاس کیا، طبع تابعین کے زمانے میں اسی چیز کو کتاب کی شکل میں، رائٹنگ میں لایا گیا، جو احادیث کی شکل میں کتابیں موجود ہیں۔ صحیح حدیث کو بھی واضح کیا گیا، جو جھوٹی حدیث تھی، نبی کا نام لے کر جھوٹوں نے گڑا تھا، اس کو بھی الگ کیا گیا۔ جو نبی کی حدیثوں نے میں ڈاؤٹ، ایسا کوئی راوی جس پر ڈاؤٹ ہے کہ نہیں صحیح بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا، کمزوری ہے کوئی، اس کو بھی الگ کر دیا گیا کہ یہ نبی کی فرمان ہے کیا نہیں، ڈاؤٹ فل، ضعیف جس کو بولتے ہیں، موضوع جو کھلا کلیئر ہے جھوٹا ہے، ضعیف جس میں ڈاؤٹ ہے، صحیح جو کلیئر ہے کہ نبی کا فرمان ہے۔ تمام چیزوں کو الگ الگ طریقے سے کتابوں کی شکل میں لکھ کر واضح کر دیا گیا۔ تو اسی لیے میرے دوستو، اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہر وقت نبی کی اطاعت ہی ہمیں صراط مستقیم دکھائے گے، حق دکھائے گی، جنت کا راستہ دکھائے گی، نجات تبھی ملے گی جب صراط مستقیم پر ہم رہیں گے۔ تو میں نے کچھ احادیث اور کچھ مثالیں دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی، اطاعت صرف ماننا نہیں، صرف کلمہ پڑھنا نہیں، عملی طور پر نقش قدم پر چلنا۔ اطاعت کس کو بولتے، اتباع کس کو بولتے؟ قدم پر، نقش قدم پر قدم رکھنا۔ جیسے کوئی چل کر گیا، جو پیر کا نقش پڑا اسی پر پیر رکھنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اتباع بولتے ہیں۔ پیر ایک جگہ ہم پیچھے ٹھہر رہی ہے، اتباع نہیں ہے، یہ پیچھے پیچھے چلنا ہے، پیچھے چلنا نہیں ہے، قدم پر قدم رکھ کر چلنا ہے، تتبع ہے، اتباع ہے، اطاعت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی اللہ کی فرما برداری ہے۔ جو نبی کی اطاعت نہیں کرتا، نہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، نہ نبی کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم تھوڑا سا ان حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں اور غور کریں کہ ہم اب تک کیسا جی رہے تھے، کس طرح سے جینا چاہیے، سچائی کیا ہے، حق کیا ہے، اور یہ جو گروہ بندیاں، فرقے واریاں، جماعتوں کا معاملہ، اس کا وجود کب سے ہوا، کب آئی ہے، دین کا معاملہ کیا ہے، دین کب مکمل کیا گیا، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر عمل پیرا تھے، ان بنیادوں پر غور کر کے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترکتکم علی البیضاء لیلتها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں شفاف راستے پر لا کر چھوڑا ہوں، جس کے رات کا اندھیرا بھی دن کی طرح روشن ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اسلام کا ایک ایک مسئلہ کلیئر ہے، واضح ہے، کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے، ہر مسئلہ آسان ہے، اور اللہ نے کوئی بھی حکم جو دیا ہے وہی حکم دیا ہے جس کے کرنے کے انسان میں طاقت ہے۔ بولتے نا بعض لوگ نہیں ذرا قرآن حدیث مشکل تھی اس لیے فقہ بنا کر آسان بنا کر پیش کرے گا، جبکہ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، یسرنا القرآن، تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا، کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب آسان کو اور کیا آسان بنیں گے؟ کوئی بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا۔ یہ سب اپنی اپنی چیزیں ہیں، اسی لیے قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہے حقیقی دین کو، اسلام خالص کو، خالص دین کو،
کیا حقیقت ہے اسلام کی، کیا سچائی ہے اس خالص دین کی۔ بہرحال یہ چند باتیں جو میں نے آپ کی گوش گزار کی آج کے عنوان کے تعلق سے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی سوالات ہو، کوئی شبہ، کوئی ڈاؤٹ، کھل کر سوال کریں، انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیا جائے گا۔ کوشش ہوگی کہ دلائل کی روشنی کے اندر جوابات مہیا کیے جائیں۔